ایک صحابی تیروں کا ایک بنڈل بنایا، 15-20 تیر کے اکٹھا کر کے گٹھری بنائی، اور تیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے، نوکدار جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہی نوک کسی کو لگتی ہے جہاں مارنا ہوتا ہے، تو نوک کا حصہ، اور ایسے لٹکاتے ہوئے جا رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں تیر اور وہ چل رہے تھے، وضو بنا کر اسی حال میں مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تیر کا حصہ، نوک والا حصہ آگے ہے، اور یہ صحابی ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ رحمت للعالمین کا رحم دیکھیے، آپ نے کہا آئے صحابی، آپ نے کہا اس شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا، آپ نے کہا تیر کے سروں کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑو، تیر کے سروں کو مضبوطی سے پکڑو، کئی لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے۔ رحمت دیکھیے نبی اکرم کی، آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں، ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کی چپ جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ہاتھ مت ہلاؤ، کئی لا تخدشوا مسلمن، تمہارے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگ کر اس کو زخمی نہ کر دے۔ امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے، آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چبھ نہ جائے۔ سچ کہا، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہارے چبھتا ہے، درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ احساس اللہ کے نبی کے اندر تھا، اتنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جو نبی تیر کی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، وہ نبی یہ کیسے گوارا کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، کوئی مسلمان اپنی بندوق یا پسٹل یا AK-47 یا تمنچا نکال کر اس کی گولی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو نبی تیر کی نوک چبھ جائے کسی کو اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک چبھے، وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن اڑا دے؟ اسی لیے فرمایا نہیں، قیامت کے دن یجیء القاتل یجیء المقتول، مقتول اس حال میں لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا۔ ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا، مقتول کو مارا، اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا، اس کو کھینچتا ہوا لائے گا۔ جو مارا گیا دنیا میں وہ اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں، اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھینچتے ہوئے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، لما قتلنی فصل لما قتلنی، اے اللہ ھذا القاتل فصل لما قتلنی، اے اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے، اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اس نے کیوں قتل کیا تھا۔ مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا۔ بہت آسان ہے کسی کو مار دینا، بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا، بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس رب کی عزت و جلال کی، اگر ایک مسلمان کے قتل میں سارے زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دم مسلم، ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے، آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے،
تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاکب اللہ النار، اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہے تو۔ ایک مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا، ڈھکیل دوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے۔ ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزلت اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے انبار لگا دینا، بہت آسان ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے رحمت سکھلائی، رحمت فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وطفی مصباحک، ابو داؤد اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی بتی چراغ کو بجھا دیا کرو۔ جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں سن لو، اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے، وقف مصباحک، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، جھاڑ پھوس کے بھی مکان ہوا کرتے تھے، تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک چوہیا آئی، چوہیا، اور اس نے چراغ کی بتی کو کھینچ لیا اپنے دانتوں سے اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا۔ اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے۔ اللہ کے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو، وقت مصباحک، تو اپنی مصباح کو، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو۔ اس زمانے میں چراغ تھے اس لیے چراغ، آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آ گئی، بلب، تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا، یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے۔ ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں وولٹیج ہائی ہو جائے اور شارٹ ہو جائے بلب، بتی کمکما لائٹ شارٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے، اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، لائٹ بجھا دیا کرو۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شارٹ ہو جائے، شارٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے، بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، تو اپنے ہی تہبند کا، اپنی لنگی کا ایک کونا لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو۔ دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں، خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ کے آیا، لائٹ بجھایا، سو گیا، بستر پہ پڑ گیا، چلا گیا، اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے، اور وہ اندھیرا کر کے بستر پر لیٹ گیا اور اس زہریلے جانور نے اس کو ڈنک مار دیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے جاؤ
जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो, 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सफ़ात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांध दी जाए, मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेरी नहीं है, छत से गिरे नीचे, तीसरी मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है, बरियत जिम्मतुल्लाह व जिम्मतु मोहम्मद, अल्लाह की जिम्मेदारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से बरी है। मैं बरी हूं, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं, यानी वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। यानी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि खुली हुई छत पर मत सोइए, और सोना ही है तो छत की मुडेर बांध दो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दो कि अगर तुम रात में उठकर चलो भी तो कम से कम नीचे ना गिरने पाओ, और दीवार से तुम रुक जाओ, मुडेर से तुम रुक जाओ। खुली हुई छत पर सोने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई मुसलमान खुली हुई छत पे सो रहा हो और रात में उठे और नींद में चल दे या डरावना ख्वाब देख ले और भागे और नीचे गिर के मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोमिनों के लिए वो खास मेहरबान हैं। मेरे भाइयों, ये पौने 2 घंटे की तकरीर थी मेरी, जो मैंने आपके सामने रखा नबी अकरम की रहमत मुसलमानों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह नबी अकरम की इस रहमत भरी ज़िंदगी से हमको सीखेंगे और हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। बारे अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। ऐ अल्लाह, जो इंतकाल फरमा कर तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं उनकी कब्र को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे फिर ये दुआ करते हैं कि हमें जब तक जिंदगी दे इस्लाम पर दे, और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।